بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 24 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 24 صفحہ نمبر 357 سے۔ کیا تمہارا پستول گر گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، موجود ہے۔ اور میں ہنس پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ حالی ہے۔ کیا مطلب؟ زورانہ نے تعجب سے پوچھا۔ ہمیشہ سے ہی حالی تھا۔ اوہ! زورانہ بھی ہنس پڑی۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں بھی درس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ ہمیں صورتحال کا علم نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ قرب و جوار کی صورتحال کیا ہے، لیکن اس وقت اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہم تو ہر لمحہ زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے۔ زورانہ نے اپنے سر سے پائلٹ ہیٹ اتار دیا اور اس کے لمبے بال اس کی پشت پر پھیل گئے۔ تب گو کہ تاریکی تھی، لیکن اس کا سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ ہاسی حسین لڑکی تھی۔ گو حد و حال واضح نہیں تھے، لیکن پھر بھی احساس ہوتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور تاریکی میں سے گھورنے لگا۔ اس وقت بھی تم نے ایک ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا۔ وہ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ تاریکی میں اتنے وزن کے ساتھ چھلانگیں لگانا انسانی عقل سے بعید ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہوں۔ او زورانہ، زندگی موت کا کھیل ہے، سب کچھ کر لینا چاہیے۔ نہ جانے قرب و جوار کا ماحول کیا ہے، زورانہ نے کہا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ سونا چاہو تو سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں یہ جملے۔ ہاں، میں تمہیں ابھی اعتماد نہیں دے سکتا۔ اوہ، میرا یہ مقصد نہیں ہے، زورانہ نے جلدی سے کہا۔ پھر بولا۔ ظاہر ہے یہاں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر باتیں کرو۔ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ابل رہے ہیں، خود میری بھی یہی کیفیت ہے، اور پھر اس اجنبی جگہ میں رات گزارنے کا اس سے بہتر مشغلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تب تو پھر ٹھیک ہے، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ پوچھو، تم کون ہو اور اس پروجیکٹ میں تمہاری پوزیشن کیا تھی؟ بہت عجیب، افریقہ کے اس علاقے کو آباد کرنے کا صحرا میرے اور میرے والد کے سر ہی ہے۔ خوب، میں نے حیرت سے کہا۔ میرے والد کا نام رچرڈ مارکر تھا، ایک عظیم سائنسدان جو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے کے ایک اہم رکن تھے، لیکن پھر ان کے حکومت سے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے ادارے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حکومت امریکہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان سے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ چونکہ وہ بے شمار امریکی خلائی اداروں کے رازوں سے واقف ہیں، اس لیے ان سے گلو خلاصی نہیں ہو سکتی، انہیں زندگی یہیں گزارنی ہوگی۔ میرے والد کو سخت مجبور کیا گیا، لیکن وہ بے حد ضدی آدمی تھے، چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے ایک اہم ترین خلائی راز چوری کیا اور ایک دن ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیا؟ میں چونک پڑی۔ ہاں، پوری پلاننگ تھی۔ ایک محسوس دوا کے ذریعے وہ چند گھنٹوں کے لیے مصنوعی طور پر مر گئے اور ان کا انتقال ادارے میں میری ڈیوٹی کے دوران ہی ہوا تھا۔ ان کی میت پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دی گئی، باقی کام میرا تھا۔ 18 گھنٹے کے بعد میں نے ان کی لاش قبر سے نکال لی اور وہ پوشیدہ رہ کر اپنی کارروائی میں مصروف رہے، پھر افریقہ چلے آئے۔ اس دوران انہوں نے چیدہ چیدہ سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ان کا ایک پروگرام تھا، وہ کسی سیارے پر جا کر اپنے تجربات کرنا چاہتے تھے تاکہ فضا سے زمین کی حفاظت کی جا سکے، لیکن سائنسدان ان کے ساتھ شریک تھے اور وہ ان کے ساتھ مخلص نہ رہ سکے۔ انہوں نے نیا ہی کام شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے ایک نئے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب میرے والد اپنے بہت سارے کاموں میں محنت کر کے ان سے فراغت حاصل کر چکے تو ان سائنسدانوں نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا اور اپنی مرضی کا کام کروانا چاہا، لیکن میرے والد نہ مانے اور ان لوگوں نے میرے والد کا برین واش کر دیا۔ اوہ، میں نے بے حد گہری سانس لی۔ برین واش کے بعد ظاہر ہے ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں رہی تھی۔ تھوڑے عرصے تک وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر مر گئے۔ افسوس، میں نے کہا، اور زورانہ کی آنکھوں میں تعصب کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد ان چالاک لوگوں نے مجھے بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں نے ان سے تعاون نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں نے میرا بھی برین واش کرنا چاہا تھا، لیکن ایک شخص کی مدد سے میں اپنی اصلی حالت میں رہی۔ لیکن میں نے پوز یہ کیا کہ جیسے میں ان لوگوں کی تحریب کاری کا شکار ہو گئی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے کے وحشیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے مجھے سفید دیوی بنایا تھا، لڑکی نے کہا، اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تو ان سفید علاقوں کی سفید دیوی تم ہی ہو؟ ہاں،
اور وہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا کر کے میری عکس کو محسوس ذرائع سے منتقل کیا کرتے تھے اور اس طرح ان لوگوں کو خوفزدہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے میری زندگی کی کہانی، زورانہ نے کہا۔ بڑی عجیب داستان ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میاں، انسان کی زندگی نہ جانے کون کون سے عجیب سیاستوں سے عبارت ہوتی ہے، وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ لیکن زورانہ، یہ بہت عجیب بات ہے کہ تم نے ابھی فرار کا منصوبہ اس طرح بنایا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں، میں عرصہ دراز سے موقع کی تلاش میں تھی اور کسی بھی طور ان لوگوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے ان سب سے اختلاف ہے، زورانہ نے کہا۔ تمہیں باہر کی دنیا میں جا کر کیا کرو گی؟ زورانہ، باہر کی دنیا اکیلی عورت کے لیے اچھی تو نہیں۔ بڑے انوکھے خیالات ہیں ذہن میں، دیکھنا یہ کہ خیالات پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیا مطلب؟ شاید انہوں نے تمہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کیا ہو۔ ہاں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں جھونکنا چاہتے ہیں، بے شک، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ چند افراد کی زندگی برقرار رکھی جائے اور باقی ساری دنیا کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ ہاں، بڑا خوفناک منصوبہ ہے ان کا۔ تیسری جنگ عظیم نہیں چھڑ سکتی، لیکن وہ اپنی کوششوں سے دنیا کو اس خوفناک جنگ تک لانا چاہتے ہیں۔ بے شک یہی منصوبہ ہے ان کا، لیکن تمہیں یہ بات معلوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم پر اعتبار کر چکے ہیں؟ زورانہ نے پوچھا۔ ہاں، تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ آسانی سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ کیا مطلب؟ صرف اسی کو اپنا رازدار بناتے ہیں جن پر انہیں پورا اعتماد ہوتا ہے۔ میں نے انہیں خود پر اعتماد دلا دیا تھا، اسے تمہاری ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن زورانہ، جن لوگوں کو وہ بیرونی کارروائیوں کے لیے بھیجتے ہیں ان پر اعتماد کس طرح کر لیتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے وقوف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے ذہن کی آہری جانچ پڑتال کر کے اس شخص کے ذہنی حلیوں سے بغاوت کا ایک ایک نشان مٹا دیتے ہیں۔ گویا وہ ذہنی غلام بن جاتا ہے، 100%۔ لیکن اس طرح کی ساری زندگی سے احساس نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی ہوئی ہے، کمال ہے۔ اسی طرح وہ پر اعتماد رہتے ہیں، وہ شخص ساتھ رہتا ہے لیکن ان کے خلاف زبان نہیں کھولتا، زورانہ نے کہا۔ ظاہر ہے وہ ذہنی غلام ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں اپنے بارے میں تو پوری تفصیل بتا دی، زورانہ نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے خوبصورت دان چمکنے لگے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں زورانہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی پوچھ لو، تمہارا کیا منصوبہ تھا؟ معلوم کر کے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ زورانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں زورانہ، اعتماد کر لو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مذاق کر رہی تھی دراصل مسٹر عادل، میں امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ خوب، ساری تفصیل پھر بتاؤ گی؟ یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا خطرے میں ہے، یقین کرو۔ وہ لوگ بے پناہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اس وقت تمام حکومتوں سے مل کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم خیالات میں ڈوب گئے، پھر میں نے ہی سکوت توڑا۔ اور کوئی سوال؟ تلاش کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ جلدی تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، بس میں بھی تمہارے بارے میں جاننے کے لیے اتنی ہی بے چین ہوں جتنا کہ تم میرے بارے میں جاننے کے لیے، زورانہ نے جواب دیا۔ لیکن افسوس میری کہانی تمہارے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، دلچسپی میں خود تلاش کر لوں گی، زورانہ نے جواب دیا، اور میں مسکرانے لگا۔ وہ بھی فرما دیجیے۔ حالانکہ میں نے آپ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے شرط نہیں لگائی تھی، زورانہ نے بے تکلفی سے کہا۔ تمہاری اور میری کہانی میں فرق ہے نا زورانہ؟ چلیں ٹھیک ہے، شرط بتائیں، تم اس کہانی کو جھوٹ نہیں سمجھو گی۔ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی۔ بس کہانی کا تانا بانا کچھ ایسا ہی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم سناؤ کہانی۔ تو سنو، میرا نام عادل شاہ ہے۔ او، تم ایشیائی ہو؟ ہاں زورانہ، ایشیا کے ایک ملک سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے وطن میں کوئی حیثیت کا مالک نہیں تھا، زندگی بے بسی اور الجھنوں کا شکار تھی۔ تب میں نے سوچا کہ زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنا شروع کر دی، اور اس جدوجہد کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ ایک بہت بڑی دولت میرے ہاتھ لگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی بے شمار مسائل کا آغاز شروع ہو گیا۔ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ بحری سفر کر رہا تھا کہ میرا جہاز تباہ ہو گیا اور میں افریقہ کے ساحل پر نکل آیا۔ میرا جسم پوری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اٹھنے کی ہمت اور سکت نہیں تھی۔ آنکھ کھلی تو وحشیوں کے نرگے میں پایا، اس میں ایک جادوگر قسم کا شخص جموکا تھا۔ جموکا نے میری تیمارداری کی، میرے علم میں آئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے ان سفید فاموں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا جنہوں نے ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ان پر سفید دیوی کا جال پھیلا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے صحت یاب کر کے ایک سفید رنگ کی بلی دے کر مجھے سفید فاموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ سفید بلی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، سفید بلی۔ کیا تمہیں اس تنظیم کا نام معلوم ہے؟
زورانا نے پوچھا۔ ہاں معلوم ہو چکا ہے، اور یہ میری بدقسمتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ سفید بلی میرے اعصاب پر اور میرے وجود پر اتنا اثر انداز ہو چکی ہے کہ کہیں بھی اس سے فرار حاصل نہیں ہے۔ پوری کہانی سناؤ، پوری کہانی، زورانا نے بے چینی سے کہا، اور میں مسکرا پڑا۔ سفید بلی نہ جانے کیا ہے میں نہیں سمجھ سکا، لیکن اس نے میری زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے۔ وہ ایک بدروح ہے جو ہر جگہ میرا تعاقب کرتی ہے۔ اس نے مجھے زندگی سے بیزار کر دیا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، ویسے ان سیاہ فاموں کے جادو کے بارے میں مجھے بھی تفصیلات معلوم ہو چکی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ بڑے پراسرار ہیں۔ ہاں زورانا، شاید اس سے پہلے اگر میں یہ داستانیں سنتا تو بلا شبہ یقین نہ کرتا، لیکن جب سے میں خود بخود ہی ان الجھنوں اور مصائب کا شکار ہو گیا ہوں، اس کے یقین نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک، تو پھر سفید بلی کی بات کیا رہی؟ سفید بلی بے شمار روپ دھار لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ زندگی کی کسی بھی حصے میں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر میں کسی اور عورت کی جانب راغب ہوا تو مجھے ہلاک کر دے گی، اور آج تک ویسا ہی کرتی رہی ہے۔ میں اس بدرو سے بہت خوفزدہ ہوں، میں نے کہا، اور زورانا گردن ہلانے لگی۔ پھر اس نے کہا، سفید فاموں سے جنگ کرنے کے لیے آنے کے بعد کیا ہوا؟ بس میرے ساتھی مارے گئے اور میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن تقدیر الہی سفید فاموں کے درمیان کھینچ لائی۔ یہاں آنے کے بعد میرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بیڑی کو گول کے سامنے پھینکا گیا اور مجھے ختم کرنے کے لیے دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے گئے۔ لیکن زورانا، یقین کرو، اس سفید بلی نے میری ہر جگہ مدد کی اور مجھے اپنے محبوب کہتی ہے۔ بے شمار اشکال میں وہ مجھے مل چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں جو کام چاہوں کروں، لیکن کسی عورت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں، میں نے کہا۔ تعجب کی بات ہے، لیکن تم نے وہاں سے بھاگنے کی کیسے سوچی، اور انہیں تم پر اعتماد کیسے ہوا؟ زورانا نے پوچھا۔ جہاں تک اعتماد کی بات ہے تو اس زمن میں یہی کہا جا سکتا ہے، میری قوتوں نے تاثیر کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ یقین کرو، میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کے لیے کام کروں، لیکن پھر سفید بلی آڑے آ گئی اور میرے ذہن میں انتشار برپا ہو گیا۔ بس یہ انتشار ہی میرے فرار کا باعث بنا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں کہو، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ میں الجھ گیا تھا کہ اس نے میری کہانی پر غور نہیں کیا تھا۔ یوں بھی میں نے اشیاؤں کے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہوں۔ برائے کرم کھل کر بات کرو، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ شرم و حیا، عزت نفس جیسی چیزیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ ممکن ہے تم نے یہ سوچا ہو میں تمہارے سر پڑنے کی کوشش کروں گی۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، ایک عورت کی حیثیت سے۔ زورانا، یہ غلط فہمی ہے۔ ممکن ہے، لیکن اس بات پر یقین کرو کہ میں عام لڑکیوں کی طرح دل پھینک نہیں ہوں۔ میرے سامنے ایک مشن ہے۔ میں دنیا کے تعیشات میں اس وقت تک نہیں پڑوں گی جب تک میں اپنی مشن کی تکمیل نہ کر لوں۔ یقین کرو زورانا، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے عادل، مجھے تمہاری یہ ادا پسند آئی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میری کسی بھی بات سے تم کسی الجھن کا شکار نہیں ہوگے۔ مگر میرا اور تمہارا ساتھ رہا تو زورانا، میری اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ میں نے خاموشی سے جواب دیا۔ وہ خاموش ہوگی، اس کے بعد ہم دیر تک خاموش رہے۔ پھر زورانا نے کہا، لیکن اب کیا پروگرام ہے عادل شاہ؟ ہم نے غلط روح اختیار کیا تھا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اگر ہم کسی دوسرے رخ سفر کرتے تو ممکن ہے کسی اور جگہ جا نکلتے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ہم نے افریقہ کے اندرونی علاقوں کی طرف ہی پرواز کی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر اب کیا ہوگا عادل شاہ؟ دیکھیں گے۔ یوں بھی میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ میں زورانا کو تقدیر کے بارے میں اپنی خیالات کیا بتاتا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند سے کسی ایک اصول پر عمل کرتے ہیں اور تقدیر ہمارے لیے وہ اصول مرتب کرتی ہے۔ کسی حد تک میں بھی تقدیر کی قائل ہوں۔ تو دیکھو اب تقدیر ہمارے لیے کون سے راستے کا تعین کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میرے ذہن میں ایک تردد ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے قبل کہ لوگ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہو جائیں، ان کا قلع کما ضروری ہے۔ ہاں، یہ تردد کی بات ہے۔ بہرحال ہم آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں گے، اور میرا خیال ہے عادل، تمہیں بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں تو خود ایک بے مصرف انسان ہوں۔ اگر مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس سے اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات کا مجھے افسوس ہے۔ کیا؟ تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا؟ ابھی تو واقعی نہیں کیا، کر لوں گی، لیکن سفید بلی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ پھر ہنس پڑی اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ رات کو ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جڑی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ قرب و جوار کے مناظر بے حد
भयानक थे, बड़ी खौफनाक जगह थी। चारों तरफ अजनबी दरख्त नज़र आ रहे थे, झाड़ियाँ और घास नज़र आ रही थी, परिंदे तक नहीं थे। न जाने क्यों बहरहाल हमें इस जगह की वीरानी का पूरा पूरा एहसास था। उफ़, कैसी खौफनाक जगह है, ज़ोराना बोली। लेकिन महसूस है। तुमने गौर किया, ना तो यहाँ हशरातुल अर्ज़ नज़र आ रहे हैं, ना ही दरिंदों की कोई आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैंने महसूस किया है। इस तरह हम फ़िलहाल इन खतरात से महफूज हैं, ये तो है, लेकिन तुमने इसके दूसरे पहलू पर गौर नहीं किया क्या? मैंने पूछा। ज़रूर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से इनका यहाँ वजूद नहीं है। मुमकिन है। फिर अब क्या इरादा है? रात को हम इसलिए जागे थे आदिल कि इस जगह से वाकिफ़ हुए बगैर सोना नहीं चाहते थे, लेकिन अब दिन और बकौल तुम्हारे कोई खतरा नहीं है। हाँ, फिर अब सोएंगे। रात भर की थकन है, दोपहर तक जागेंगे और उसके बाद आगे के सफ़र के बारे में सोचेंगे। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे तो तुम बेहद कवि हैकल शख्स हो, मर्दाना वकार के अमीन, लेकिन ये एहसास करो कि मैं औरत हूँ और तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं। क्या मतलब? मैं नींद और थकन से निढाल हूँ। वहाँ हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी, मैंने कहा। न जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो हमें तलाश करने नहीं आएंगे। यूँ भी मेरी मुलाकात काफ़ी वसी हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। क्या वो अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होते हैं? मैंने पूछा। नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद इन वहशियों से खौफज़दा रहते हैं और ऐसे इलाकों में जाने से परहेज़ करते हैं जहाँ खौफनाक वहशी हों। ठीक है, फिर आराम करो। ताज़ा दम होकर हम लोग आगे जाने के रास्तों का तयन करेंगे, मैंने कहा, और ज़राना एक किसी कदर साफ जगह पर लेट गई। उसके अंदाज में मुकम्मल एतमाद था। मैं भी इसे थोड़े फासले पर लेट गया था, न जाने कब ख्यालात के हजूम को धकेल कर। नींद आई और मैं गहरी नींद सो गया। आँख खुली तो सूरज ढल चुका था। दरख्तों ने निकल कर आने वाली रोशनी मुद्दम पड़ गई थी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा और अचानक एक अजीब शय देखकर चौंक पड़ा। जिस जगह मैं लेटा हुआ था वहाँ अचानक ही बांसों का जंगल उगाया था। मेरे पूरे बदन के गिर्द बांसों का हिसार कायम हो गया था। मैं घबरा कर उठ बैठा। तब मुझे सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ। बांसों का जंगल कुदरती नहीं था। इसके अकब में स्याह रंग के पाँव नज़र आ रहे थे और उनकी तादाद बेशुमार थी। ये जंगल के वो तीर और नेज़े थे जिनकी तेज़ अनियाँ ज़मीन में पेवस्त होकर रह गई थी। मैंने इनसे झांक कर उस जगह को देखा जहाँ ज़ोराना सो रही थी। उसे भी नेज़ों के हिसार में कैद कर दिया गया था। फिर मैंने इन वहशियों को देखा। शायद ये अफ्रीका का कोई अंदरूनी इलाका था, क्योंकि नेज़ों के जंगल के अकब में जो लोग थे वो सब के सब कतन बरहना थे। सिर्फ रंगीन मिट्टी के नक्शो नगार उनके जिस्मों पर बने हुए थे। इसके अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती थी। उनके चेहरे सख्त वहशतखेज़ थे। वो सीनों पर हाथ बांधे हुए इस तरह खड़े थे जैसे बहुत देर से खड़े हमारे जागने का इंतज़ार कर रहे हों। ये क्या मुसीबत आ गई, मैंने दिल ही दिल में सोचा। न जाने ये लोग कैसे हैं। वैसे उनके अंदाज से जारहियत का एहसास होता था। मेरे उठकर बैठने से भी उनके जिस्मों में कोई तहरीक नहीं हुई थी। इसी तरह साख्तो जामत खड़े थे। मैंने ज़ोराना को आवाज़ दी। ज़ोराना अभी तक बेखबर सो रही थी। 2-3 आवाज़ों पर उसने आंखें खोली और फिर उसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। उसके हलक से एक हल्की सी चीख निकल गई। आदिल, ये क्या है? उसने कपकपाते हुए पूछा। वहशी अफ्रीका के वहशी, मैंने जवाब दिया। मगर मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, उसने कहा, और मैंने खड़े होकर अपने सामने लगे हुए 2 नेज़े उखाड़ दिए। लेकिन शायद वो लोग इसी चीज़ के मुंतज़िर थे। दूसरे ही लम्हे वो नेज़ों पर झपटे और सब ने अपने अपने नेज़े निकाल कर हाथों में ले लिए। उनकी अन्यों का रुख हमारी जानब था। अब मैं और ज़ोराना उनकी अन्यों की ज़द में थे। मुझे खदशा था कि ये वहशी सोचे समझे बगैर हम पर हमला न कर दे। चनाचे मैंने जल्दी से दोनों हाथ उठा दिए और उन्हें पुरसकून रहने का इशारा किया। वहशियों के चेहरे खौफनाक नज़र आ रहे थे। वो सुर्ख खूनी आंखों से हमें देख रहे थे। फिर उनके अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली हुई। वो एक नीम दायरे की शक्ल में इकट्ठे हो गए और सामने का हिस्सा खाली कर दिया। फिर उन्होंने नेज़े की उंगलियों से हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। वो ये अन्नियाँ हमारे बदन के बिल्कुल करीब ले आए और हमें ये खतरा महसूस होता था कि जैसे ये अन्नी हमारे बदन में पेवस्त ना हो जाए। तब मैंने ज़ोराना से कहा, ज़ोराना, हमें वही करना होगा जो ये कमबख्त चाहते हैं, वरना हम लोग नुकसान उठाएंगे। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ, ज़ोराना ने जवाब दिया। तो फिर, मैंने कहा, और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। ज़ोराना के चेहरे पर वहशत के आसार थे और गालबन वो भी इन वहशियों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। हम दोनों तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वहशी हमें दायरे में समेटे हुए नहायत खामोशी से चल रहे थे और जंगलों से गुजरते हुए हम दूसरी जानब आ गए। हमें इल्म नहीं था कि दरख्तों का ये सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
درختوں کے دوسری جانب ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا تھا، میدان تھا کہ قیامت، خدا کی پناہ، تا حد نگاہ ایک پیالے کی سی شکل تھی جس کی 2 سمت دیواریں اس انداز میں بنی ہوئی تھی جیسے ان کو بیچ سے کاٹ دیا گیا ہو۔ یہ دیواریں کو بہت زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ان کی شکل بہت عجیب تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑا دریا خشک ہو گیا ہو اور اس کے درمیان آبادی کر لی گئی ہو۔ انتہائی بدحیت اور بدنما جھونپڑے جو درختوں کی موٹی موٹی لکڑیوں اور جھاڑ جھنکار سے بنائے گئے تھے۔ وادی میں تا حد نگاہ بکھرے ہوئے درخت تھے۔ اتنی بڑی آبادی تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پہاڑی دیواروں کی غاروں کو بھی مسکن بنایا گیا تھا اور غاروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے دروازے بنے ہوئے تھے۔ اس عظیم الشان آبادی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ زورانہ بھی حیرت سے اس آبادی کو دیکھ رہی تھی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی بے شمار مرد عورتیں نظر آئے، لیکن سب کے سبھی لباس سے عاری تھے۔ افریقہ کے بے شمار علاقوں میں تہذیب و تمدن کی کوئی رمق نہیں پہنچی تھی اور ایسے علاقے بے حد خوفناک تھے۔ ان لوگوں کی برہنگنی ان کی وحشت کا ثبوت تھی۔ بہرحال ہمیں ایک پہاڑی غار تک لے جایا گیا اور انہوں نے ہمیں نیزوں کی انیوں سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے زورانہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ کافی کشادہ غار تھا جہاں بدبو نہیں تھی۔ ننگی دیواریں کھڑی تھیں اور فرش پر کھردری زمین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زورانہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار منجمد ہو گئے تھے۔ میں اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا، کیا کہتا اس بیچاری سے۔ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ کافی دیر تک میں نے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ زورانہ، میں نے زورانہ کو آواز دی۔ اسے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شدید اداسی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہاری ایک بات پر غور کر رہی ہوں۔ کون سی بات پر؟ تم نے تقدیر کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ہاں، واقعی ہمارے راستوں کا تقدیر ہی تعین کرتی ہے اور وہ کچھ ہوتا ہے جو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہاں زورانہ، تقدیر ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ان وحشیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پسماندگی اور وحشت کی بدترین مثال ہے۔ مجھے ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیا؟ کہیں یہ آدم ہور نہ ہو، زورانہ نے کہا اور میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ واقعی یہ تصور بے حد خوفناک تھا۔ میری یہ کیفیت تھی تو بیچاری زورانہ کے اس تصور سے نہ جانے کیا حال ہوگا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بظاہر تو نہیں لگتا۔ ہم ان کے بارے میں کیا جانیں، وہ پھیکے انداز سے بولی۔ پھر بھی خوفزدہ نہ ہو زورانہ۔ یقین کرو میرے ذہن میں خوف نہیں، میں تقدیر والی بات پر شدت سے قائل ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنا کام پورا کر لیتی اور اس کے بعد ہاں کتے کی موت مر جاتی۔ یوں بھی میری زندگی میں اب کوئی دلکشی نہیں ہے، پوری دنیا میں تنہا ہوں۔ زورانہ کی بات پر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ رات سے بھوکی ہے۔ ایک بات بتاؤ زورانہ، ہم خاموشی اختیار کریں یا انہیں چھیڑنے کی کوشش کریں؟ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک غار کے دہانے سے ایک عجیب و غریب شخص اندر داخل ہوا اور ہم ایک دم خاموش ہو گئے۔ یہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ بدن پر رنگین نشانات بنے ہوئے تھے، لیکن اس نے عجیب و غریب پتھروں اور لکڑیوں کی مالائیں پہنی ہوئی تھی کہ برہنہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک مڑی توڑی لکڑی تھی۔ سب سے خوفناک چیز، اس کے بازو پر لپٹا ہوا ایک باریک سا سانپ تھا جو بار بار زبان باہر نکال رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ وہ لکڑی کو گھما رہا تھا اور پھر اس نے بند مٹھی ہمارے سامنے کھول دی اور ایک دھواں سا بلند ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے ذہن میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ میرا نام فولاد ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے اردو زبان میں بات کی تھی، لیکن دوسری حیرت مجھے زورانہ پر ہوئی کیونکہ وہ بے اختیار بول پڑی تھی، زورانہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ زورانہ نے اردو کس طرح سمجھ لی تھی۔ اور تمہارا؟ عادل شاہ۔ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا ہے، اس کا ڈھانچہ دیکھ سکتے ہو۔ ہم کیوں دیکھیں؟ بولو، ہم کیوں دیکھیں؟ تمہاری مرضی، نہ دیکھو، لیکن تم ہماری زبان سے کس طرح واقف ہو؟ میں دنیا کی ہر زبان سے واقف ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم بھی میری زبان بولنے لگو اور سمجھنے لگو۔ تمہارا نام؟ میرا نام فولاد ہے۔ میں نہیں مانتا، اس نے کہا۔ کیا نہیں مانتے؟ اس نے مجھے گھور کر کہا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں تمہاری زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں؟ یہ بات ہے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ویسی ہی اچھل کود مچا دی اور وہ بار بار لکڑی گھما رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مٹھی کھولی اور ویسا ہی دھواں اٹھ رہا تھا جو پھر تھوڑی دیر کے بعد درست ہو گیا۔ اب بولو، اس نے اس بار افریقی زبان میں کہا، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اس کی زبان میری سمجھ میں آ رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اسے بول بھی سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں اس وقت خاصی ہلچل مچی ہوئی تھی۔
और मैं बहुत अच्छे अंदाज में सोच रहा था। चनाचा मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम अजीब हो मिस्टर फौलाद, तुम बहुत अजीम हो। मैंने वाकई तुमसे बड़ा जादूगर इस रोज़ ज़मीन पर कभी नहीं देखा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो ना। फौलाद खुशी से उल पड़ा। हाँ, तुम अजीम हो। वाह, तो तुमने भी ये मान लिया? वहाँ सब ने मान लिया, सब मानते हैं, सब समझते हैं मैं बेहद अजीम हूँ और मुझ जैसा कोई इस रोए ज़मीन पर नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। लेकिन फौलाद, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? क्यों लाया गया है? उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखा और मैं हैरानगी से इसकी सूरत देखने लगा। इस गधे को मैं क्या जवाब देता इस बात का। काफ़ी देर तक हवनकू के अंदाज में मैं दुनिया के सबसे बड़े हवन्नों को देखता रहा। फिर बोला, मेरा मतलब है तुम लोग हमारे साथ क्या सलूक करोगे? सलूक? इसका फैसला तो बाद में होगा, सरदार करेगा। उसने जवाब दिया, तुम्हारे सरदार का नाम क्या है? सरदार का नाम शिकाला है और शिकाला हाथियों का शिकारी है, समझे? हाथियों का शिकारी। वो नहते हाथियों से हाथियों को गिरा लेता है। क्या समझे? फौलाद ने अजीब से लहजे में कहा। सब कुछ समझ गया अजीम फौलाद, लेकिन क्या तुम आदमखोर हो? आदमखोर नहीं, पहले थे, अब नहीं है। अब इंसानी गोश्त खाना हराम है हमारे लिए। सिंगा का यही हुक्म है। ये सिंगा कौन है? अदब से बोलो, अदब से। आम लोगों को इसका नाम लेने की इजाज़त नहीं है। क्या समझे? इजाज़त नहीं है। ठीक है। क्या वो इस इलाके के हुक्मरान हैं? पूरे इलाके का हुक्मरान है, कायनात का हुक्मरान है। खूब, तो तुम अब आदमखोरी नहीं करते? हरगिज़ नहीं। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। इस दौरान मैं इसकी ज़ुबान बोलता रहा और मुझे हैरत थी अपनी इस तब्दीली पर। ज़ोराना पागलों की तरह हम दोनों की शक्लें देख रही थी। वैसे वाकई में इसके जादू से मुतासिर हुआ था। फौलाद एक बार फिर चौंक पड़ा। मैं तुम्हारे पास क्यों आया था, ये तो तुम ही बताओगे फौलाद। मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत तो नहीं। हम भूखे हैं फौलाद, तुम्हारे मेहमान हैं, अजीम फौलाद के मेहमान हैं। जो खिलाओगे खा लेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, तुमने मेरी अजमत तस्लीम कर ली है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ, अभी भिजवाता हूँ, उसने कहा और गार के दहाने से बाहर निकल गया। ज़ोराना एक पथरीली दीवार पर टिकी मुझे देख रही थी। मैंने उसे देखा तो वो खुश्क होंठों पर ज़बान फेर के बोली, क्या तुम वाकई इन लोगों की ज़ुबान से वाकिफ़ हो आदिल? पहले मुझे एक बात बताओ। पूछो। जब उसने तुम्हारा नाम पूछा था तो वो कौन सी ज़ुबान में था? अमेरिकी ज़ुबान में। मैंने इसकी बात अपनी ज़ुबान में सुनी थी। जादू। ज़ोराना ने मेरी आंखों में देखा। हाँ, मैंने इसे जोश दिलाकर इसकी ज़ुबान को बोलना और समझना सीख लिया। ये बात हमारे काम आएगी। खुदा जाने क्या होगा आदिल, मेरा तो दिल बुरी तरह घबरा रहा है। बहरहाल एक खुशखबरी सुनो, ये आदमजाद नहीं है और ये बात इसी ने मुझे बताई है। और ज़ोराना मुझे देखने लगी। मुझे तसल्ली तो नहीं दे रहे आदिल शाह? नहीं, यकीन करो, यहाँ हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते और ना ही एक दूसरे को धोखे में रख सकते हैं, मैंने कहा। और एक मरतबा फिर मेरी निगाहें गार की जानिब उठ गई। चंद स्याफाम लकड़ी के बर्तनों में हमारे लिए खाना ला रहे थे। वैश्यू ने खाने के बर्तन हमारे सामने रख दिए। मछली, दूध, उबला हुआ गोश्त, ये चीज़ें थी जो हमें खाने के लिए पेश की गईं। ज़ोराना इन चीज़ों से लापरवाह स्याफाम वैश्यू की शक्लें देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दे रही थी। खाना खाने के बाद वैश्यू ने हमारी जानिब इशारा किया और वापस मुड़ गए। तब मैंने ज़ोराना की तरफ देखा। ज़ोराना, यूँ तो इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल और हवादिस आते हैं, लेकिन भूख एक ऐसा जज्बा है जो इन सारे मसाइल पर हावी हो जाता है। मुझे मालूम है कि तुम भूखी हो और सबसे पहले यही मसला हल करने के लिए मैंने इस स्याफाम वहशी जादूगर को आमादा किया था। थोड़ी सी तारीफ़ हमारे लिए बेहतरीन बन गई। चुनाचा आओ पहले खाना खा लें। ज़ोराना ने गर्दन हिला दी। उसकी आंखें मुस्कुरा दी। फिर वो मेरे सामने बैठती ही बोली, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा भूखे मालूम होते हो। हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं। मेरा ख्याल है कि बाकी गुफ्तगू हम खाने के बाद करेंगे, मैंने खाने की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। और ज़ोराना भी खाने में मेरा साथ देने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बेतकल्फ़ी से खाने लगी। ज़ाहिर है भूखी थी और भूख के आगे सारे तकल्फ़ात धरे रह जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, हमने सैर होकर खाएं। ज़ोराना किसी कदर परेशान थी। तब मैंने उसे पूछा, क्या बात है, तुम किसी कदर परेशान नज़र आती हो? कोई ख़ास बात नहीं आदिल, सख्त भूख के बाद अगर पेट भर कर खाना मिल जाए तो यही कैफियत होती है। हाँ ये तो है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मैं इस कैदखाने में एक तरफ दराज हो गया। मुझसे चंद मिनट के फासले पर ज़ोराना मेरे ही अंदाज में दराज हो गई।
हम दोनों किसी सोच में डूबे हुए थे। अचानक हमारी निगाहें मिली और ज़ोराना मुस्कुरा दी। क्यों हैरियत? मैंने उससे पूछा। हैरियत, क्या ये लफ्ज़ मौज का हेज़ नहीं? यूँ तो सारी ज़िंदगी ही मौज का हेज़ है। ज़रा गौर तो करो, इंसान चंद सांस लेकर इस दुनिया में आता है और उसके बाद ये चंद सांस लेकर इस दुनिया में कैसे कैसे मराहल और मसाइब से गुज़रता है। हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये सांसें उसके कब्ज़े में नहीं हैं, किसी वक्त भी छिन सकती हैं। इतना ही उलझते जाओगे आदिल? मेरा ख्याल है इन सारी बातों को जहन से निकाल देना ही बेहतर है। उसके असाब सहत कशीदा थे। ज़ोराना, मैंने हमदर्दी से उसे पुकारा। हाँ, मैं खामोश हूँ। उठ कर बैठो, कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, लेकिन असाब कशीदा हैं। ओह, तब लेटी रहो। न जाने कैसी जगह है। पिस्तौल है तुम्हारे पास? हाँ, 2 दस्ती बम भी हैं। अरे वाह, लो पिस्तौल मुझे दो, मैंने कहा, और उसने अपना पिस्तौल लिबास से निकाल कर मुझे दे दिया। दिफा के लिए कुछ कर लेगी, मगर मैं तन्हा इन लोगों के खिलाफ कुछ करने के लिए उठ खड़ा होता तो कभी कामयाब ना होता। दूसरी बात यह कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती थी। चनाचा मैं अपनी जान क्यों गंवाऊँ? और मैंने उसी वक्त ही सोच लिया, और मैं अपनी सोच पर अब कारबंद रहना चाहता था। कि तुम ईर्ष्या से ताल्लुक़ रखते हो और हमारे हमदर्द नहीं हो सकते, फिलिप ने कहा, लेकिन उसके लहजे में मजाक था। फिर उसने जोजी की तरफ देखा और बोला, और आप मिस जोजी इस स्याफाम के साथ क्यों हो गई? मेरी मर्ज़ी, मैं इस बूढ़े सुअर की तरह तंग नज़र नहीं हूँ। ओह मिस जोजी, लेकिन ये एशियाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है।